کالج کی فضا میں آج ایک خاص سی چمک تھی۔ کوئی نیا آیا تھا، اور صرف نیا نہیں، ایک تاثر، ایک شخصیت، ایک وجود جو نظر آئے بغیر بھی محسوس ہوتا تھا۔ آج نئے پروفیسر آئے ہیں، سنا ہے امریکہ سے واپس آئے ہیں۔ کتنے ہینڈسم ہیں، آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ اف، جب بولتے ہیں تو جیسے کوئی ہارمونیم کی لے چھیڑ دے۔ سنا ہے وہ ہماری کلاسز لیں گے، یا اللہ! کالج کی ہر راہداری، ہر کونے میں آفاق بشیر کی آمد کی گونج تھی۔ لڑکیاں اس کی کلاس لینے کے لیے نام بدل بدل کر رجسٹریشن کروا رہی تھی۔ کوئی کورس سمجھ نہیں آ رہا کا بہانہ بنا رہی تھی، تو کوئی گائیڈنس کی ضرورت کے نام پر قریب آنے کی کوشش۔ لیکن آفاق ان سب سے بے نیاز، ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی فائل سنبھالے راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس کی چال میں وقار، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا سکون اور لہجے میں ایسا اختیار تھا کہ دل خود بخود مائل ہو جائے۔ وہ اپنی پہلی کلاس کے لیے پہنچا۔ پورا ہال پہلے ہی بھرا ہوا تھا، وقت سے پہلے۔ لڑکیوں کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں، جیسے کسی فلمی ہیرو کا انتظار ہو۔ اور جب وہ داخل ہوا، لمحے بھر کے لیے ساری آوازیں رک گئیں۔ گڈ مارننگ، بس یہی کہا اس نے، اور دلوں میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ لیکن آفاق خود کسی اور ہی دھن میں تھا۔ وہ بار بار ہال کی پچھلی قطاروں پر نظر دوڑاتا، جیسے کسی چہرے کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ایک چہرہ جو برسوں سے اس کی نیند میں، اس کی خاموشی میں، اس کے درد میں گونجتا تھا، روبینہ۔ لیکن وہ چہرہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ کلاس مکمل کر کے باہر نکلا۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی جیسے ہوا نے رفتار بدلی۔ سامنے لان میں دھوپ میں بھیگا ہوا ایک لمحہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک لڑکی، لمبے بال، ہلکی نیلی چادر، ہاتھ میں کتاب اور مسکراہٹ میں عجیب سا سکون۔ ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، ریحان۔ وہ ہنسی ہنسی میں اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روبینہ کی ہنسی شام کے چراغ کی طرح مدھم اور دل کو چھونے والی تھی۔ آفاق کی نظر چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ کیا یہ؟ مگر فوراً اس نے خود کو جھٹکا دیا۔ یہ روبینہ نہیں ہو سکتی۔ جس بچی سے نکاح ہوا تھا وہ تو محض 8 برس کی تھی۔ یہ تو مکمل جوان، سمجھدار، خود مختار لڑکی لگ رہی تھی۔ آفاق کے حادثے میں وہ اب بھی وہی ننھی سی بچی تھی، معصوم آنکھوں والی، تھوڑا سا جھجکتی ہوئی۔ دوسری طرف روبینہ نے بھی آفاق کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نظر محض اجنبیوں کی طرح کی تھی، کوئی پہچان، کوئی حیرانی، کچھ بھی نہیں، صرف ایک شائستہ غیر دلچسپ سی نگاہ، جیسے بس ایک اور استاد۔ پروفیسر آفاق نیا آیا ہے شاید، یہی سوچا اس نے دل میں اور نظر پھیر لی۔ دونوں کی آنکھیں ملی تھیں، مگر دلوں نے کوئی آواز نہ سنی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو چکے تھے، مگر پہچان ابھی بہت دور تھی۔ آفاق تھوڑا رک کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک الجھن تھی، کیا واقعی وہ روبینہ نہیں تھی، یا وہ وقت نے دونوں چہروں کو اتنا بدل دیا تھا کہ بچپن کی پہچان آج اجنبیت بن چکی تھی۔ آفاق کے لیے کالج اب صرف درس کا نہیں، تلاش کا میدان بن چکا تھا۔ وہ ہر روز کسی انجانی امید میں آتا، ہر چہرے کو غور سے دیکھتا اور ہر شام ایک خلا کے ساتھ واپس لوٹتا۔ اور روبینہ، وہ اپنی کتابوں میں مصروف، ریحان کی باتوں میں الجھی اور اپنی ہی دنیا میں گم، بے خبر تھی کہ قسمت نے دوبارہ اس در کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے جہاں سے اس کی تقدیر کا راستہ مڑ گیا تھا۔ دھندلی روشنیوں، پرانے وقتوں کی خوشبو اور سیاہ سفید یادوں کے درمیان ایک دروازہ کھلا، اور ماضی نے خاموشی سے اندر قدم رکھا۔ روبینہ 6 سال کی تھی جب وہ حادثہ پیش آیا۔ وہ دن ویسا ہی تھا جیسے ہر عام دن ہوتا ہے۔ ماں نے اس کے بال سنوارے تھے اور باپ نے چاکلیٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ اس دن کے بعد کبھی پورا نہ ہو سکا۔ بارش ہو رہی تھی، سڑک پھسلن سے بھری تھی، کار کے بریک نے دھوکہ کھایا اور قسمت نے باقی۔ دونوں کی لاشیں ہسپتال کے سرد خانے میں جب پہنچی تو صرف ایک سوال رہ گیا، روبینہ کا کیا ہوگا؟ تب آفاق کے والد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گھر لے آئے۔ وہ ان کے پرانے اور نہایت وفادار ملازم تھے۔ اس کا دکھ ان کے دل کے کونے میں اتر گیا تھا۔ ان کے اپنے بیٹے آفاق کی عمر صرف 6 سال زیادہ تھی، مگر اس دن کے بعد وہ اس کا بھائی نہیں، محافظ بن گیا۔ روبینہ کے لیے نیا گھر اجنبی تھا، لیکن آفاق کی مسکراہٹ نے اس اجنبیت کو دھیرے دھیرے مٹا دیا۔ وہ اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسکول کا ہوم ورک کرتا، اس کے لیے تتلیاں پکڑتا، اور جب کبھی وہ رات کو ڈر کے مارے رونے لگتی تو آفاق اس کا ہاتھ تھام کر خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ آفاق اور روبینہ کی دنیا ایک دوسرے کے گرد گھومنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے کھیلوں میں ہی، اسکول کی چھٹیوں میں اور بارش کے قطروں میں خوشیاں ڈھونڈنے لگے۔ دونوں کا رشتہ نہ بھائی بہن جیسا تھا، نہ دوستوں جیسا، کچھ ایسا تھا جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ پھر ایک دن آفاق کے والد نے وہ فیصلہ کیا جس کا وہم بھی کسی کو نہ تھا۔
میں نے روبینہ کا نکاح آفاق سے کر دیا ہے۔ یہ جملہ روبینہ کی نانی کے لیے تھا جو ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ ان کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ مرنے کے بعد ان کی نواسی تنہا نہ ہو جائے۔ آفاق کے والد نے یہ بوجھ اپنے سر لیا اور نکاح پڑھوا دیا۔ چھوٹے چھوٹے دو وجود جنہیں شاید نکاح کے مطلب کا بھی پورا ادراک نہ تھا، خاموشی سے ایک نیا رشتہ نبھانے کے لیے بن گئے۔ نکاح سادہ تھا، گواہ دو مولوی صاحب بھی شاید الجھے ہوئے تھے، اور دونوں بچے بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حیرانی، شرمندگی اور خاموشی کے ساتھ۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے آفاق، آفاق کے والد نے کہا، اور آفاق نے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد آفاق تھوڑا بدل گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ روبینہ کا خیال رکھنے لگا۔ کوئی اس سے اونچی آواز میں بات کرتا تو آفاق درمیان میں آ جاتا، اسے اسکول لے جانے، کھانا دینے، اور یہاں تک کہ اس کے لیے کاغذ کی کشتی بنانے تک، ہر چیز میں وہ پیش ہوتا۔ روبینہ نے بھی اسے اپنے دل کے قریب محسوس کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ بیمار ہوتی تو آفاق اس کے سرہانے بیٹھ کر کہانیاں سناتا۔ ایک دفعہ اس نے پوچھا، ہم دونوں بڑے ہو کر بھی ساتھ رہیں گے؟ آفاق نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ہم تو پہلے ہی ساتھ ہیں۔ وہ بچپن کی محبت نہیں تھی، نہ کوئی چاہت کا اظہار، بس ایک سکون تھا، ایک انسیت، جیسے دو ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی مرمت بن گئے ہوں۔ آفاق کے والد کی میت جب گھر لائی گئی تو پورے محلے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص جو سب کا ہمدرد تھا، جو کسی کے دکھ پر خاموش نہ رہتا، آج خود بے حس ہو چکا تھا۔ روبینہ نے ان کے سرہانے بیٹھ کر ہاتھ تھاما، مگر وہ ہاتھ اب جواب نہیں دے رہا تھا۔ گھر کی فضا بدل گئی تھی، ہر دور و دیوار جیسے اجنبی ہو گئی تھی۔ آفاق جنازے کے بعد مسلسل خاموش رہا، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد صرف اس کے نہیں بلکہ روبینہ کے بھی سب کچھ تھے۔ دوسرے دن آفاق کی ماں کے رویے میں ایک عجیب سرد مہری در آئی۔ اب وہ پہلی والی ماں نہ تھی، بلکہ ایک ایسی عورت جو صرف اپنا اختیار دیکھتی تھی۔ ان کے چہرے پر غم کا سایہ تو تھا، مگر روبینہ کے لیے نہ کوئی ہمدردی، نہ کوئی محبت۔ کچن سے لے کر برآمدے تک ہر جگہ روبینہ کو حکم ملتا، تلخ، کاٹدار، بے رحم۔ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ ذرا عقل سے کام لیا کرو، نمک ڈال کر چائے کون بناتا ہے؟ کتنی بار کہا ہے میرے کمروں میں بغیر اجازت نہ آیا کرو، تم یہاں ملازم ہو اور ملازم کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ آفاق کی غیر موجودگی میں روبینہ کو صرف سنایا جاتا، سمجھا کوئی نہیں جاتا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی، چھوٹی سی نوٹ بک میں دل کا حال لکھتی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ سب وقتی ہے۔ پھر ایک شام آفاق کے کمرے میں چپکے سے داخل ہو کر اس کی ماں نے کچھ فائلیں نکالی۔ اسے امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں داخل کروایا جا رہا تھا، اسکالرشپ، ویزا، سب کچھ تیار تھا۔ آفاق کو صرف اطلاع دی گئی، وہ کچھ نہیں کہہ پایا۔ امی، ابھی ابا کو گئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، کیا ابھی جانا ضروری ہے؟ تمہارا باپ تمہیں کچھ بنا کر جانا چاہتا تھا، اب تمہارا فرض ہے کہ اس کی خواہش پوری کرو۔ آفاق نے روبینہ سے نظریں چرائیں، دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا لیکن وہ اسے الفاظ نہیں دے سکا۔ روبینہ خاموش رہی، جیسے وہ سمجھ چکی تھی کہ آفاق کے جانے کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ اگلے دن آفاق کے سامان کے ساتھ ہی روبینہ کے لیے بھی ایک پیکٹ تیار کر لیا گیا، چھوٹا سا بیگ اور ایک لفافہ۔ یہ کیا ہے؟ روبینہ نے دھیرے سے پوچھا۔ آفاق نے امریکہ سے تمہیں طلاق بھجوائی ہے، اب تمہارا یہاں کوئی رشتہ نہیں۔ روبینہ کے ہاتھ لرز گئے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ اس نے لفافہ کھولا، 3 کاغذ، ایک پر دستخط اور 2 گواہوں کے نام۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ کسی کے سامنے نہیں روئی۔ اس نے خاموشی سے چادر اوڑھی، چھوٹا سا بیگ تھاما اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ دروازہ جو کبھی اس کے لیے پناہ گاہ تھا، آج صرف ایک بیگانہ دیوار بن چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کاغذات جعلی تھے، دستخط آفاق کے نہیں تھے، صرف ایک ماں کا جھوٹ تھا جو اس نے اپنی دنیا صاف کرنے کے لیے گھڑ لیا تھا۔ آفاق کو امریکہ روانہ کر دیا گیا۔ نئی دنیا، نئی زبان، نئی مصروفیات، وہ روبینہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پایا۔ اس کی ماں نے صرف ایک بار کہا، وہ اپنی دنیا میں خوش ہے، تمہیں بھول چکی ہے۔ آفاق نے کچھ نہیں پوچھا، وہ خود کو روکتا رہا مگر اندر ہی اندر کچھ کھو رہا تھا۔ ادھر روبینہ ایک فلاحی ٹرسٹ میں پناہ گزین ہو چکی تھی، چھوٹے بچوں کو پڑھاتی، خود بھی پڑھتی اور اپنی خاموشی میں زندگی کو جینے کا ہنر سیکھتی رہی۔ وہ صرف 8 سال کی تھی جب نکاح ہوا تھا، اور جب سب کچھ چھن گیا وہ 16 سال کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ ایک اجنبی جھوٹ 2 زندگیوں کو اجنبی بنا چکا تھا، اور اب برسوں بعد دونوں ایک ہی جگہ موجود تھے مگر ماضی کی وہ دراڑ اب بھی ان کے بیچ دیوار بن کر کھڑی تھی۔ شہر کے ایک خاموش کونے میں قائم وہ فلاحی ٹرسٹ پناہ کا کم اور ایک دنیا زیادہ تھا۔
وہ دنیا جہاں سے لوگ اکثر نظر چرا لیتے تھے، لیکن روبینہ نے اسی دنیا کو اپنا لیا۔ پہلے کچھ دن بہت مشکل تھے۔ اجنبی چہرے، نئی جگہ، سخت اصول۔ 8 سال کی عمر میں جب باقی بچے گڑیوں سے کھیلتے ہیں، روبینہ نے وقت سے پہلے سنجیدگی اوڑھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی جو کبھی آفاق کے گھر کے کسی کونے میں سمیٹی جاتی تھی۔ یہاں بھی وہ کم بولتی، زیادہ سنتی۔ ایک چھوٹی سی کاپی اس کی ساتھی بن گئی جس میں وہ دن بھر کی تھکن کو اتار دیتی۔ ٹرسٹ کی منتظمہ نے جلد ہی اس کی ذہانت محسوس کر لی۔ وہ اسکول میں داخل ہوئی اور چند ماہ میں ہی اپنے ہم جماعتوں سے کئی قدم آگے نکل گئی۔ حساب، اردو، انگریزی، ہر مضمون میں وہ چمکتی گئی۔ کتابیں اس کی دوست بن گئیں اور وہ سب سے مختلف۔ سال گزرتے گئے، بچپن خاموشی سے پیچھے رہ گیا اور روبینہ ایک سمجھدار، باوقار لڑکی میں ڈھلنے لگی۔ اب وہ ٹرسٹ کے نئے بچوں کو پڑھاتی تھی، ان کے خواب سنوارتی جیسے کسی نے اس کے خواب سنوارے ہوں۔ اسی دوران ایک نیا چہرہ اس کی زندگی میں شامل ہوا، ریحان۔ وہ ایک سماجی کارکن کے طور پر ٹرسٹ آیا تھا۔ نرم لہجہ، پرکشش مسکراہٹ اور گفتگو میں خاص قسم کی اپنائیت۔ روبینہ کے لیے وہ ابتدا میں محض ایک مہربان چہرہ تھا، لیکن جلد ہی وہ اس کا ایک قریبی دوست بن گیا۔ ریحان اکثر اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھتا، گھنٹوں کتابوں پر بات کرتا اور کبھی کبھار ٹرسٹ کے باہر سے اس کے لیے پسندیدہ چیزیں لے آتا، کبھی چاکلیٹ، کبھی رنگین قلم۔ روبینہ اس کے رویے سے متاثر تو ضرور ہوئی، مگر اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے مکمل طور پر کسی پر بھروسہ نہ کرنے دیتا۔ ریحان نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنائی۔ وہ جانتا تھا کہ روبینہ تنہا ہے، جذباتی طور پر کمزور لمحوں کی مسافر ہے، اور یہی کمزوری اسے قیمتی لگتی تھی۔ وہ اس کی خاموشی کو محبت سمجھ بیٹھا، یا شاید اپنی نیت کے دائرے میں اسے قید کرنے لگا۔ ایک دن ریحان نے کہا، کبھی کبھی تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہیں کسی نے کبھی صحیح سے چاہا ہی نہیں۔ روبینہ نے صرف ایک نظر اس کی طرف کی اور نظریں پھیر لیں۔ سب اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، وقت غلط ہوتا ہے۔ ریحان مسکرا دیا، مگر اندر سے وہ جانتا تھا روبینہ اس کی گرفت میں نہیں آئی۔ اس کے فون پر آنے والے کچھ پیغامات، اس کے عجیب و غریب رابطے اور مخصوص وقت پر باہر جانا، یہ سب کچھ روبینہ نے کبھی محسوس تو کیا، مگر اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ خود کو اب سنوارنے میں مصروف رکھتی تھی، یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی اور اسکالرشپ بھی حاصل کر چکی تھی۔ اس کا سفر تنہائی سے خودداری کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر ریحان کے عزائم اب بدلنے لگے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ روبینہ صرف خوبصورت نہیں، نایاب ہے، اور نایاب چیزیں ہمیشہ قیمتی ہوتی ہیں۔ کچھ قیمتی چیزوں کو رکھنے کے لیے لوگ انہیں چرا لیتے ہیں اور کچھ بیچ دیا کرتے ہیں۔ ریحان کا دل اب صرف دوستی سے آگے کا چاہنے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا روبینہ کے دل تک رسائی ممکن نہیں۔ اب اس کے لیے وہ صرف ایک موقع بن گئی تھی، ایسا موقع جو اس کے مالی مفادات کو پورا کر سکتا تھا۔ روبینہ ان سب سے بے خبر اپنی پڑھائی، ٹرسٹ کی ذمہ داریوں اور اپنی آئندہ زندگی کے خوابوں میں گم تھی۔ اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کے آس پاس جو لوگ اپنائیت کا لبادہ اوڑھے بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ محض موقع کے منتظر ہیں۔ وہ شام جب ریحان نے اسے پہلی بار باہر جانے کی دعوت دی، روبینہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ میری شامیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تم بھی رہو کبھی۔ ریحان نے پھر وہی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سایہ ابھر آیا، اور وہ سایہ اب آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ لیکچر ہال میں ہلکی سی ہلچل تھی۔ آفاق بشیر کلاس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں مار کر بورڈ پر چند اہم نکات لکھ رہا تھا۔ ماحول رسمی تھا، جیسا کہ ہر تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے، مگر حال میں موجود ہر نظریں ایک سی نہ تھیں۔ کچھ طالبات اب بھی اس کی آنکھوں میں چھپے راز تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور کچھ صرف یہ چاہتی تھیں کہ وہ ایک بار ان سے براہ راست مخاطب ہو۔ لیکن آفاق ان سب سے بے نیاز مکمل توجہ کے ساتھ لیکچر دے رہا تھا۔ کامیابی صرف کتابوں میں نہیں، طرز فکر میں چھپی ہوتی ہے۔ آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلے ہی انسان کی پہچان بناتے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک لڑکی آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کلاس تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ آفاق نے عادتاً صرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن وہ ایک نظر اس لمحے کے لیے کافی تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، ہلکی سی خفگی، تھکن اور اندر کہیں گہری سنجیدگی لیے ہوئے۔ وہ لمحہ ٹھہر سا گیا۔ آفاق نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، نظریں جلدی سے کاپی پر جھکا لی جیسے خود سے چھپنا چاہتا ہو۔ کلاس کے باقی طلباء کے لیے وہ ایک عام دن تھا، مگر آفاق کے لیے نہیں۔ لڑکی نے چپ چاپ پچھلی نشست سنبھال لی، کوئی شور نہ کیا، کوئی بات نہ کی، صرف بیٹھ گئی خاموشی کے ساتھ۔ آفاق کا دھیان مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔
وہ جو چند لمحے پہلے فلسفے اور طرز فکر پر بات کر رہا تھا اب صرف اسی ایک چہرے پر مرکوز تھا۔ لیکچر مکمل کرنے کے بعد اس نے کتاب بند کی اور رسمی انداز میں کہا، سی یو نیکسٹ کلاس۔ طلبہ باہر نکلنے لگے۔ آفاق نے جلدی سے رجسٹر اٹھایا اور کلاس لسٹ کھولی۔ نیا بیچ تھا، بہت سے نام وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ انگوٹھا ایک ایک لائن پر گھومتا رہا، حتیٰ کہ ایک جگہ آ کر رک گیا، روبینہ وقار۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی نے مٹھی میں لے لی ہو۔ واقعی یہی نام تھا، وہی بچی جو کبھی اس کی دنیا تھی، جس کا نام وقت کے ساتھ کہیں کھو گیا تھا، آج پھر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ مگر وہ بچی اب بچی نہ رہی تھی، ایک مکمل باوقار لڑکی بن چکی تھی۔ آفاق نے جلدی سے کالج آفس کا رخ کیا۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیلز چاہیے، روبینہ وقار۔ عملے نے بلا جھجک فائل آگے بڑھا دی۔ عمر 21، والدین مرحوم، گارجین نان اویلیبل، پچھلا ادارہ النور ویمن ٹرسٹ اسکول، موجودہ رہائش اسٹوڈنٹ ہاسٹل، گورنمنٹ اسکالرشپ۔ ہر لفظ آفاق کو وقت کی لہروں میں واپس لے جا رہا تھا۔ یہی تھی، یہی وہ لڑکی تھی جس کا نام برسوں بعد سننے پر اس کے اندر کوئی کمرہ ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کر لی، جیسے ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا ہو۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ریسیپشنسٹ نے آ کر کہا، سر وہ روبینہ، وہی لڑکی آپ کی کلاس میں تھی آج۔ آفاق نے آنکھیں کھولی اور فقط سر ہلا دیا۔ الفاظ حلق میں پھنس گئے تھے۔ وہ دن ختم ہو گیا مگر رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے روٹ گئی۔ بار بار اسی لمحے کی تصویر ذہن میں ابھرتی، وہ دروازہ کھولنا، وہ آہستہ چال اور وہ خاموش نظارہ۔ وہ لمحہ جب دو انجان جن کا ماضی ایک تھا حال میں اجنبی بن کر ملے تھے۔ کالج آفس سے ملنے والی فائل کے بعد آفاق کئی دنوں تک روبینہ کی کلاسز تو لیتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سوال گہرے ہوتے گئے جن کے جواب کہیں بھی نہیں ملتے تھے۔ روبینہ ہر بار اس کی آنکھوں سے گزرتی مگر اس کی نظریں کہیں اور ہوتی، نہ پہچان، نہ حیرت، نہ کوئی اشارہ۔ آفاق کے لیے وہ لمحے اب صرف اجنبیت کے نہیں، تفتیش کے لمحے بن چکے تھے۔ ایک شام وہ کالج کی لائبریری میں فائلز دیکھ رہا تھا کہ اسے ٹرسٹ اسکول کے نام پر کچھ پرانے ریکارڈز ملے۔ یوں ہی ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے ایک پرانی فائل کھولی جس میں روبینہ کی ابتدائی معلومات تھیں۔ فائل کے ساتھ ہی ایک لفافہ دبا ہوا تھا جس پر پرانی تاریخ درج تھی، اسی دن کی جب آفاق امریکہ گیا تھا۔ دل کی رفتار سست ہو گئی۔ لفافہ کھولا، اندر 3 جعلی کاغذات تھے، ایک جعلی طلاق نامہ، 2 گواہان کے فرضی نام اور سب سے زیادہ حیرت انگیز دستخط جو اس کے نہیں تھے۔ تحریر دیکھتے ہی آفاق کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ دستخط جو کسی اور نے اس کے نام پر کیے تھے، وہ کاغذات جن کا اسے علم ہی نہ تھا۔ جسم میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی، کمرے کی دیواریں تنگ ہونے لگیں۔ سالوں پہلے کا ایک منظر ذہن میں لوٹ آیا۔ اب تم یہاں نہیں رہ سکتی، آفاق نے طلاق دے دی ہے۔ روبینہ کی آنکھوں میں وہ اداسی، وہ بے یقینی۔ آفاق نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، ان ہاتھوں نے کب کوئی رشتہ توڑا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کس پر غصہ کرے، کس سے جواب مانگے۔ اپنی ماں جس نے اس کی غیر موجودگی میں سب کچھ ختم کر دیا، یا روبینہ سے جس نے کبھی سچ جاننے کی کوشش ہی نہ کی؟ دماغ بھرا ہوا تھا اور دل چھلنی۔ یہ جاننا کہ وہ رشتہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا اور وہ اب بھی نکاح میں بندھے تھے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گیا تھا۔ اسے یاد آیا امریکہ میں وہ کتنی بار خود کو روکنے کے باوجود ایک سوال کے ساتھ تڑپتا رہا۔ کئی راتیں بغیر کسی جواب کے بیت گئیں۔ تب ماں نے کہا تھا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، تمہیں بھول چکی ہے۔ وہ سب جھوٹ تھا، صرف ایک جھوٹ جو برسوں کا بھروسہ نگل گیا۔ اب جو وہ روبینہ کو دیکھتا تو دل کے اندر ایک کرب اتر آتا۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ روبینہ نے جان بوجھ کر اس رشتے سے انکار کیا، اپنی زندگی سے نکال دیا۔ مگر اب سچ کچھ اور تھا۔ پھر بھی ایک سوال ہتھوڑی کی طرح اندر گونجتا رہا، اگر وہ سب جانتی نہ تھی تب بھی وہ آفاق کو پہچان کیوں نہ سکی؟ کیا وقت نے واقعی پہچان بدل دی تھی؟ یہ احساس ہی مر چکے تھے۔ وہ کئی دن روبینہ سے کچھ کہہ نہ سکا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا اور اندر ٹوٹتا رہا۔ ہر لیکچر، ہر لمحہ ایک اذیت بن گیا تھا۔ روبینہ اب بھی ویسی ہی تھی، خاموش، سنجیدہ اور الگ تھلگ۔ ریحان کے ساتھ اکثر گفتگو کرتی لیکن آفاق کو دیکھ کر کبھی کوئی تبدیلی نہ آتی۔ ایک دن آفاق نے کالج ریکارڈ روم میں جا کر مزید تصدیق کی۔ طلاق نامے کی کوئی رجسٹریشن موجود نہیں تھی، سب کچھ غیر قانونی، جعلی اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ اس کے قدم اب مزید بوجھ اٹھا کر چلنے سے انکاری تھے۔ اس رات وہ کالج کی چھت پر دیر تک بیٹھا رہا۔ کسی نے ایک بار کہا تھا سچ جب سامنے آتا ہے تو سکون دیتا ہے۔ آفاق کو اس سچ نے فقط درد دیا تھا۔ روبینہ آج بھی اس کی بیوی تھی،
قانونی شرعی طور پر، مگر جذبات میں وہ صرف ایک اجنبی تھی۔ وہ اجنبی جس کی آنکھیں سب سے چھپ کر روتی تھیں اور جس کے دل کی خاموشی آفاق کے ہر سوال کا جواب تھی۔ کالج کی راہداری میں وہ لمحہ ساکت سا ٹھہرا رہتا جب آفاق اور روبینہ کی نظریں یوں ہی ٹکراتیں، بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر کوئی پہچان ظاہر کیے۔ وہ اب بھی اس کی کلاسز لیتا، مگر ہر لیکچر کے بعد اسے اپنے اندر ایک خلا بڑھتا ہوا محسوس ہوتا۔ روبینہ اب بس ایک نام نہ رہی تھی، وہ ایک ادھورا جملہ تھی جو برسوں سے مکمل ہونے کی کوشش میں خاموش رہ گیا تھا۔ آفاق نے ایک دن ہمت کی جب کلاس کے بعد سب نکل گئے اور روبینہ پچھلی نشست پر کتابیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتی تھی شاید؟ روبینہ نے سر اٹھایا۔ چہرے پر ہلکی حیرت ابھری لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ نہیں سر، میں تو بس نوٹس دیکھ رہی تھی۔ آواز مہذب تھی، لہجہ شائستہ مگر سرد، جیسے دو دنیاؤں کے بیچ ایک شیشہ ہو، شفاف مگر ناقابل عبور۔ آفاق کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی جو فوراً معدوم ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں۔ جی بہتر، شکریہ سر۔ روبینہ نے نگاہیں نیچی کر لی اور اپنے بیگ کے زپ بند کرنے لگی۔ آفاق کے قدم تھوڑے لمحے وہیں رکے، پھر آہستگی سے پلٹ گیا۔ اگلے چند دن وہ اسی کوشش میں رہا کہ کسی طرح بات بڑھے، کوئی راہ نکلے، کوئی جملہ ایسا ہو جس سے روبینہ کی آنکھوں میں کوئی پہچان جاگے، لیکن ہر بار وہی خاموش دیوار ان کے درمیان کھڑی ہو جاتی۔ ریحان کو یہ بدلا ہوا منظر فوراً محسوس ہو گیا۔ اس نے آفاق کی نگاہوں کی تپش بھی دیکھی اور روبینہ کی بے خبری بھی۔ ایک شام وہ روبینہ کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا جب اس نے آفاق کا نام لیا۔ پروفیسر آفاق کچھ زیادہ ہی ذاتی نوعیت کے سوال پوچھنے لگے ہیں، نہیں؟ روبینہ نے نرمی سے چونک کر دیکھا۔ نہیں تو بس عمومی بات ہوتی ہے۔ ریحان نے سر جھکا کر ہلکا سا کہکہا لگایا۔ مجھے تو لگتا ہے انہیں تم میں کوئی خاص دلچسپی ہے۔ روبینہ نے نظریں چلا لی جیسے اس بات کو نظر انداز کرنا چاہتی ہو، لیکن ریحان نے پھر کہا، وہ تمہیں اکثر دیکھتے ہیں، تم نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے ریحان، آپ بات کا مطلب نکال رہے ہیں۔ ریحان نے گہری سانس لی۔ دیکھو، میرا کام ہے تمہیں خبردار کرنا۔ آج کل ایسے لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کتنے ہی اچھے لگیں۔ روبینہ نے اس لمحے کچھ نہ کہا، بس کتاب بند کی اور اٹھ گئی، مگر وہ جملے اس کے دل میں کہیں ٹھہر گئے۔ اگلے دن جب آفاق نے کلاس کے بعد پھر سے اسے روکنا چاہا تو وہ بہانہ بنا کر تیزی سے نکل گئی۔ آفاق نے بس پیچھے سے دیکھا اور ایک بار پھر وہی خاموشی اس کے ساتھ رہ گئی۔ اس رات آفاق کالج کے لان میں دیر تک بیٹھا رہا۔ ہوا میں خنکی تھی اور دل میں ایک دھند سی چھائی ہوئی۔ وہ اتنے برس بعد جس سچ تک پہنچا تھا وہ سچ اب بھی روبینہ سے بہت دور تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ روبینہ کو سب کچھ معلوم نہیں، اور وہ جو صد مہری جو اجنبیت اس کے نیچے میں تھی وقت کی مٹی میں چھپی لا علمی تھی، نہ کہ بے وفائی۔ لیکن ریحان کی موجودگی اب اس کے لیے ایک نئی الجھن بن چکی تھی۔ وہ جس طرح روبینہ کے آس پاس موجود رہتا، اس کے ہر قدم پر نظر رکھتا، آفاق کو صاف دکھائی دینے لگا تھا کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے، مگر روبینہ کی آنکھوں میں وہ دھوکہ کہیں نظر نہ آتا تھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، سچی، بے خبر اور محفوظ رہنے کی خواہش لیے۔ آفاق کے لیے سب کچھ کھول کر رکھ دینا اب اتنا آسان نہ رہا تھا۔ جب درمیان میں فاصلے ہوں اور لفظ صرف زخم بن کر رہ جائیں، تب خاموشی ہی پہلا دشمن بنتی ہے، اور آفاق کی جنگ خاموشی سے لڑ رہا تھا۔ کالج کے سٹاف روم کی کھڑکی سے باہر لان کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آفاق کی نظریں اسی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھیں جہاں دور روبینہ اور ریحان بیٹھے تھے۔ دونوں کی گفتگو معمولی لگتی تھی، مگر آفاق کے لیے اب ہر لمحہ غیر معمولی بن چکا تھا۔ ریحان کی باتوں، حرکات اور بار بار روبینہ کے آس پاس منڈلانے والے انداز نے آفاق کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہتا تھا، مگر دل کے اندر کہیں ایک ناقابل انکار سا شک ابھر رہا تھا۔ اگلے دن کالج کے گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے یوں ہی بات کرتے کرتے آفاق نے ریحان کے بارے میں پوچھا۔ سر، وہ تو اکثر کالج کے باہر بھی کھڑا نظر آتا ہے اور اکثر کسی کال پر الجھتا ہوا بھی لگتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کار میں بیٹھ کر جاتا ہے، شاید کوئی بزنس کرتا ہو۔ آفاق نے بات کو وہیں چھوڑ دیا، مگر دل میں ایک لکیر اور گہری ہو گئی۔ اسی شام آفاق نے اپنے ایک پرانے دوست سے رابطہ کیا جو سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ ایک شخص کا بیک گراؤنڈ چیک کروانا ہے، ریحان نام ہے، مکمل تفصیل کل دیتا ہوں۔ اگلے 2 دن آفاق کے لیے بے چینی سے بھرے تھے۔ وہ روبینہ کو ہر کلاس میں، ہر راہداری میں دیکھتا رہا، مگر اب وہ فقط ایک طالبہ نہیں تھی، وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو شاید کسی اندھیرے کی طرف دھکیلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف روبینہ کے دل میں بھی ایک الجھن سی سرایت کرنے لگی تھی۔ آفاق کا رویہ اب محض ایک استاد جیسا نہ رہا تھا،
وہ اکثر غیر محسوس انداز میں اس کا خیال رکھتا، سوال پوچھتا تو نگاہیں کچھ اور کہتی، جواب دیتا تو لہجہ کسی گمشدہ پہچان کا عکس ہوتا۔ روبینہ نے یہ سب محسوس کیا مگر اسے سمجھ نہ آیا کہ ان سب کے پیچھے کیا ہے۔ کئی بار وہ ریحان سے آفاق کے بارے میں پوچھتی تو ریحان فوراً بات بدل دیتا یا کوئی طنزیہ جملہ چھوڑ دیتا۔ تمہیں ان پروفیسر صاحب کا رویہ عجیب نہیں لگتا، جیسے ہر وقت تم پر نظر رکھے ہوں؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں زیادہ ہی سوچتی ہوں۔ روبینہ نے ایک بار جواب دیا مگر دل میں کچھ لرز سا گیا۔ آفاق کے دوست نے چوتھے دن کال کی۔ وہ بندہ صاف نہیں ہے، 2 بار جعلی فلاحی تنظیموں کے ساتھ نام جڑا، کچھ پیسوں کے معاملات میں انکوائری بھی ہوئی، فون کالز کچھ مشتبہ نمبروں پر رجسٹر ہیں۔ زیادہ کچھ نہیں ملا ابھی، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ آفاق نے فون بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ریحان کا چہرہ اب صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ جو خود کو روبینہ کا ہمدرد کہتا تھا شاید اسی کی معصومیت کو بیچنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ کالج کے اگلے دن آفاق نے ریحان کو لان میں تنہا پا کر اس کے قریب جا کر گفتگو شروع کی۔ سنا ہے تم سماجی کام کرتے ہو؟ ریحان نے چونک کر دیکھا مگر جلدی سنبھل گیا۔ جی تھوڑا بہت، بچوں کے ساتھ کام کیا ہے، فلاحی اداروں سے جڑا ہوں۔ کون سے ادارے؟ مختلف، اب یاد نہیں، بہت پرانا سلسلہ ہے۔ ریحان نے نظر چرائی۔ آفاق نے خاموشی سے سر ہلایا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ مکمل یقین میں تھا۔ روبینہ کی آنکھوں میں بھی اب سوال تھے۔ آفاق سے بات کرتے ہوئے ایک ہچکچاہٹ رہتی لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس ابھرنے لگا تھا، جیسے وہ شخص جسے وہ ابھی تک صرف استاد سمجھ رہی تھی اس کی زندگی کا کوئی اور ہی کردار ہو۔ ایک دن جب روبینہ کلاس کے بعد کینٹین میں بیٹھی تھی، آفاق خاموشی سے آیا اور کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گیا۔ ریحان تم سے بہت قریبی ہے۔ روبینہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، الجھن صاف ظاہر تھی۔ جی وہ میرا دوست ہے، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ احتیاط کرنا، سب چہرے وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر آفاق اٹھا اور چلا گیا۔ روبینہ نے ہاتھ میں پکڑی چائے کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظر کی۔ اب دھند کچھ ہٹنے لگی تھی مگر منظر ابھی مکمل واضح نہ تھا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ کالج کے ہاسٹل کے باہر ہوا میں خنکی تھی مگر آفاق کے اندر ایک عجیب سی تپش تھی۔ آج پورا دن اس نے صرف ایک بات پر گزارا کیا تھا، ریحان کی حقیقت۔ سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے مکمل رپورٹ آ چکی تھی۔ ریحان کا نام ایک ایسے گروہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو بظاہر فلاحی تنظیموں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ لڑکیوں کو پھنسا کر انہیں باہر سمگل کرنے میں ملوث تھے۔ کئی دفعہ نام بدلے، مقام بدلے مگر طریقہ وہی رہا، اور اب اس فہرست میں روبینہ کا نام بھی شامل ہو سکتا تھا۔ آفاق نے فائل بند کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ چہرے پر غصے، دکھ اور بے بسی کا عکس واضح تھا۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ روبینہ کو بتا دے مگر وہ جانتا تھا یہ سب الفاظ میں کہنا آسان نہیں تھا، وہ پہلے ہی اسے غیر مانتی ہے۔ اب اگر وہ ریحان پر انگلی اٹھائے گا تو شاید سب کچھ اور بگڑ جائے گا، مگر اب وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں تھا۔ دوسری طرف ریحان اپنے منصوبے میں آخری قدم تک پہنچ چکا تھا۔ روبینہ پر برسوں کی طرح مہربانیاں کرنے کے بعد وہ جان چکا تھا کہ اب صرف ایک دھکا دینا باقی ہے۔ ایک NGO ہے جو تمہیں باہر پڑھائی کا موقع دینا چاہتی ہے، میں سب سیٹ کر دوں گا، تم جیسی ذہین لڑکیاں یہاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ روبینہ حیران ہوئی، کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس پر غور کروں گی۔ ریحان نے مسکرا کر سر ہلایا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اسی رات آفاق ہاسٹل پہنچا۔ اس نے ہاسٹل کی وارڈن سے فوری ملاقات کی درخواست کی اور روبینہ کو بلوانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں روبینہ آئی۔ چہرے پر حیرت اور الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سر آپ اس وقت؟ سب خیریت؟ آفاق نے ایک لمحہ اسے دیکھا پھر خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی فائل آگے کر دی۔ یہ تمہیں ابھی پڑھنی ہے، ابھی۔ روبینہ نے فائل لی اور جیسے جیسے صفحے پلٹتی گئی چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ ریحان کی تصویریں، اس کی سرگرمیاں، کال ریکارڈز، سب کچھ۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ سب جو تم نہیں جانتی تھی، وہ سب جو تمہارے ساتھ ہونے والا تھا۔ روبینہ نے فائل بند کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو اسے دوست سمجھتی رہی۔ وہ تمہیں صرف بیچنے جا رہا تھا روبینہ، جیسے اوروں کو بیچا۔ تم صرف ایک موقع تھی اس کے لیے۔ آفاق کی آواز میں ضبط تھا لیکن اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ روبینہ نے سر جھکا لیا جیسے خود پر شرمندگی چھا گئی ہو۔ میں اتنی بے وقوف کیسے ہو گئی؟ تم بے وقوف نہیں ہو، تم بس تنہا تھی، اور تنہا لوگ آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کمرے میں کچھ لمحے مکمل خاموشی میں گزرے۔ باہر ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک ہاسٹل کا فون بجا۔ وارڈن نے کال اٹھائی اور چند لمحوں بعد پریشان ہو کر اطلاع دی کہ ریحان ہاسٹل کے باہر موجود ہے اور روبینہ کو ساتھ لے جانے کی ضد کر رہا ہے۔
آفاق نے فوراً نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ باہر پہنچا، ریحان گیٹ کے قریب کھڑا تھا اور بار بار فون پر کسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریحان، آفاق کی آواز گونجی۔ ریحان نے چونک کر دیکھا، پھر زبردستی مسکرایا۔ ارے سر، آپ یہاں؟ یہ ڈرامہ بند کرو، میں جان چکا ہوں تم کون ہو، پولیس آ رہی ہے، بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ریحان کے چہرے پر اب گھبراہٹ نمودار ہوئی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی اور ریحان کو حراست میں لے لیا گیا۔ روبینہ سب کچھ ہاسٹل کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی روشنی اترتی محسوس ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ آفاق کے بارے میں سوچتے ہوئے الجھن سے زیادہ ایک مان سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو اسے اجنبی لگا کرتا تھا آج اسے بچانے والا بن چکا تھا۔ آفاق پھر روبینہ کو اپنے ساتھ اپنے آفس لے گیا۔ آفاق کی انگلیاں دراز کے اندر فائل کے کنارے کو تھامے کچھ لمحے کو رکی رہیں۔ پھر اس نے ایک زردی مائل کاغذ باہر نکالا، بہت احتیاط سے، جیسے کوئی پرانی قیمتی چیز ہو۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے، اس نے کہا۔ روبینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آفاق نے کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، 21 سال پرانا، دستخط، تاریخ، گواہ، سب کچھ واضح۔ روبینہ نے الجھن سے کاغذ کی طرف دیکھا، پھر آفاق کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ آفاق کی آنکھوں میں ایک نمی سی چمکنے لگی۔ یہ تمہارا اور میرا نکاح نامہ ہے روبینہ۔ تم 8 سال کی تھی اور میں 16 سال کا۔ ابا نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور پھر تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا۔ روبینہ کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ کیا؟ اس کا ہاتھ کاغذ سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، تم میرے نکاح میں ہو اور کبھی باہر نکلی ہی نہیں۔ جو طلاق نامہ تمہیں ملا وہ جھوٹ تھا، ماں کا بنایا ہوا۔ میں نے تمہیں کبھی طلاق دی ہی نہیں۔ تم آج بھی میری بیوی ہو روبینہ۔ روبینہ کرسی پر سیدھی بیٹھ نہ سکی، جیسے زمین ہل گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آفاق نے نرمی سے کہا۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے گڑیا دی تھی نکاح کے بعد، کہا تھا یہ بھی تمہاری ہے۔ میں وہ گڑیا آج بھی سنبھالے بیٹھا ہوں۔ روبینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لمحہ جب اسے یقین آیا کہ جسے وہ صرف اپنا استاد سمجھتی تھی وہ تو اس کا بچپن کا ساتھی، اس کا ہم سفر، اس کا نکاح شدہ شوہر ہے۔ وہ لمحہ گویا برسوں کی پہچان کو ایک دھماکے کی طرح اس کے دل میں پھاڑ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زبان بند تھی۔ اور اس لمحے برسوں پرانی محبت، بچپن کا بھروسہ، ایک چھوٹا سا لمس، سب کچھ واپس آ گیا۔ کمرے کی خاموشی میں وہ فائل بند پڑی تھی جس میں سچائی کے سارے ورق طے کیے گئے تھے۔ آفاق نے سب کچھ سامنے رکھ دیا تھا۔ ماں کے ہاتھوں روبینہ کو گھر سے نکالا جانا، جھوٹے کاغذات، جعلی دستخط، ہر وہ بات جو برسوں سے روبینہ کے علم سے اوجھل رکھی گئی تھی۔ روبینہ نے وہ فائل کئی بار پڑھی مگر ہر بار ایک نیا دھچکا لگا۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور وہ ساری عمر یہی سمجھتی رہی کہ آفاق نے اسے طلاق دی، اس سے چھٹکارا چاہا، لیکن حقیقت بالکل الٹ تھی۔ اس نے جو بوجھ برسوں دل پر رکھا وہ سراسر کسی اور کے بنائے ہوئے جھوٹ کا حصہ تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ بہت دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو اڑاتے رہے مگر وہ ساکت رہی۔ اس کا دل جیسے گواہی دے رہا تھا کہ آفاق سچ کہہ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خاموش رہا مگر ہر لمحہ اس کے قریب رہا، وہ جو سب کچھ جان کر بھی ایک لفظ نہ بولا، صرف سائے کی طرح ساتھ چلتا رہا، وہ کبھی بے وفا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صبح آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردے پر دستک دے رہی تھی جب اس نے فائنل فیصلہ کیا۔ کالج میں آفاق آفس میں بیٹھا تھا، چہرے پر تناؤ واضح تھا۔ سب کچھ کہنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا تھا، جیسے کچھ اور باقی تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ روبینہ اندر آئی، سنجیدہ مگر پرسکون۔ آفاق نے سر اٹھایا، نظریں ملی اور دونوں لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ بیٹھو، آفاق نے دھیرے سے کہا۔ روبینہ نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجب ٹھہرا ہوا سکون تھا، جیسے اندر کی تپش بہت کچھ جلا چکی ہو اور اب فقط راکھ بچی ہو۔ میں نے سب پڑھا ہے۔ آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ صاف اور نپا تلا۔ آفاق نے کچھ نہ کہا، فقط سر جھکا لیا۔ تم نے کبھی نہیں بتایا، کبھی بھی نہیں۔ آنکھیں نم ہو گئی مگر وہ سنبھلی رہی۔ بتانے کے لیے رشتہ بچا ہی کہا تھا۔ آفاق کا جواب بہت دھیرے سے آیا، جیسے لفظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ کر گرے ہوں۔ روبینہ نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی شاید سب کچھ توڑ دیتی۔ تم میری جگہ ہو ہی نہیں سکتی روبینہ، تم تو میری وہ پہچان ہو جس سے میں کبھی الگ نہیں ہوا۔ یہ جملہ وہ تھا جس نے روبینہ کے ضبط کو ہلا دیا۔ آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پہ آ گئے۔ اس نے تیزی سے چہرہ دوسری طرف موڑا، جیسے کسی نے اندر کی دیوار پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا آفاق؟
نہیں کیا کیونکہ جواب سننے سے ڈرتا تھا۔ روبینہ نے نظر جھکائی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ قصوروار سمجھا، تم سے نفرت کی، تمہارے ہر لفظ میں شک ڈھونڈا، تمہاری خاموشی سے خفا رہی، مگر تم تو سب کچھ سہ گئے۔ آفاق نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں جانتا تھا تمہیں سچ خود سے جاننا ہے، تبھی میں خاموش رہا۔ روبینہ نے آہستہ سے اس کے سامنے ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ صرف ایک جملہ نہ تھا، یہ برسوں کے بچھڑنے، بدگمانیوں، خاموشیوں اور فاصلوں کا اعتراف تھا۔ آفاق نے اس کی طرف دیکھا، وہی بچپن والی روبینہ، آنکھوں میں شرمندگی مگر چہرے پر وہی معصومیت۔ روبینہ، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، کبھی نہیں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو، کیا تم آج بھی میری بیوی ہو؟ روبینہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلایا۔ آفاق نے اس لمحے میں وہ سب پا لیا جو برسوں کی جدائی میں کہیں کھو چکا تھا۔ اسی شام جب سورج کالج کی عمارت کے پیچھے چھپنے لگا، آفاق اور روبینہ چھت پر کھڑے تھے۔ نیچے لان میں طلبہ کا شور تھا، پر ان کے درمیان صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ تمہیں وہ دن یاد ہے جب ابا نے نکاح پڑھوایا تھا؟ روبینہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، میں بہت چھوٹی تھی، مگر مجھے تمہارا چہرہ یاد ہے۔ تم نے میرے ہاتھ پر انگلی رکھ کر کہا تھا کہ اب میں تمہارا ہوں۔ دونوں ہنسی ہے۔ وہ ہنسی کئی برسوں کے بعد ان کے درمیان آئی تھی، سچی، بے ساختہ، بوجھ سے آزاد۔ محبت نے اپنی پہچان آخر کار واپس لے لی تھی، وہ پہچان جو بچپن میں شروع ہوئی، وقت نے بجھا دی، حالات نے چھپا دی، مگر ختم نہ ہو سکی۔ اب وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے تھے، اس بار صرف کاغذی رشتے میں نہیں، دل کی زمین پر۔ تم نے اتنے سال میرے بغیر کیسے گزارے آفاق؟ آفاق نے آہستہ سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس طرح جیسے کوئی سایہ کسی روشنی کے پیچھے چلتا ہے، کبھی روشنی ملتی نہیں، بس امید باقی رہتی ہے۔ روبینہ نے سر جھکا لیا، آنسو رخساروں سے ٹپکنے لگے۔ مجھے معاف کر دو۔ آفاق نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا روبینہ، تم صرف دھوکے کا شکار ہوئی، بے خبری کا نہیں۔ تم میرا یقین تھی اور ہو۔ ان لمحوں میں جو خاموشی چھائی وہ لفظوں سے بھرپور تھی۔ آفاق کے لمس میں سچائی تھی اور روبینہ کی پلکوں پر برسوں کی اذیت اتر چکی تھی۔ ایک خاموش معافی، ایک خاموش وعدہ، سب کچھ اس نظر میں تھا۔ کئی دنوں بعد آفاق نے روبینہ سے کہا، نکاح تو ہے پر ہم نے وہ لمحہ کبھی جیا نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہاری مرضی سے، تمہارے مان سے ہمارا نکاح دوبارہ ہو۔ اس بار تمہاری مرضی شامل ہو، تمہارا شعور، تمہارا دل۔ روبینہ نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں اسی دل سے جس نے تمہیں کئی سال ناسمجھی میں ٹھکرایا، اب سمجھ کر اپنانا چاہتا ہے۔ وہ نکاح بہت سادہ تھا، دو گواہ، ایک مولوی اور دو دل جو برسوں بعد ایک ہوئے تھے۔ جب مولوی صاحب نے کہا قبول ہے، روبینہ نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائیں، آفاق کی نظروں میں جھانکا اور کہا قبول ہے۔ آفاق کی آواز میں وقار تھا لیکن آنکھوں میں نمی۔ قبول ہے۔ محفل چھوٹی تھی مگر اس لمحے کا بوجھ بڑا۔ محبت، وقت، تقدیر، سب کے درمیان سے ہو کر یہ دو لوگ ایک دوسرے کو پھر سے پا چکے تھے۔ شادی کے بعد کی رات خاموشی سے سجی ہوئی تھی، کمرہ سفید پردوں، نرم روشنی اور پھولوں کی مہک سے بھرا تھا۔ آفاق دروازہ بند کر کے اندر آیا تو روبینہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، چاندنی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ آفاق اس کے پیچھے آ کر رکا۔ کیا تم ڈری ہوئی ہو؟ روبینہ نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ ڈری ہوئی نہیں، سنبھلی ہوئی ہوں، پہلی بار کسی کی باہوں میں مکمل یقین کے ساتھ آ رہی ہوں۔ آفاق نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے سرکایا اور نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ یہ محبت اب ادھوری نہیں رہے گی، تم میری ہو مکمل اور میں تمہارا۔ وہ لمحے، وہ لمس، وہ قربت، سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھا۔ آفاق نے اس کے ہاتھ کو چوما، اسے سینے سے لگا لیا۔ روبینہ نے پہلی بار کسی کے لمس میں صرف احساس محسوس کیا، کوئی خوف، کوئی جھجک نہ تھی۔ محبت جو بچپن میں شروع ہوئی تھی آج اپنے مکمل دائرے میں آ گئی تھی۔ کئی دن بعد روبینہ آفاق کے ساتھ لان میں چائے پیتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ کبھی سوچا تھا ہم یوں ایک دن ہنسیں گے؟ آفاق نے کپ رکھ کر کہا، سوچا تھا، بس وقت کا یقین نہ تھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور اس بار کوئی پردہ درمیان نہ تھا، صرف ایک پہچان تھی، مکمل، سچی اور ہمیشہ کے لیے۔ رات دیر تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ آفاق نے اسے ایک ایک بات بتائی، وہ راتیں جب امریکہ میں بیٹھ کر وہ روبینہ کی خاموشی میں پناہ ڈھونڈتا رہا، وہ صبحیں جب دل نے چاہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جائے مگر سچائی کے بغیر وہ کبھی کچھ بول نہ سکا۔ روبینہ نے بھی سب کہہ دیا۔ وہ دن جب اس نے ہاسٹل میں تنہا رہ کر رونا سیکھا، وہ راتیں جب ریحان کی باتوں پر بھروسہ کر کے خود سے شرمندگی ہوئی، اور وہ پل جب آفاق کی آنکھوں میں پہلی بار ایک پہچان ابھری۔
تم نے کبھی شادی نہیں کی؟ روبینہ نے دھیرے سے پوچھا۔ سر آفاق کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ نہیں، میرا دل کہیں اور تھا، جسم کہاں لے جاتا؟ روبینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور تم نے مجھے اتنے سال چھوڑے رکھا؟ آفاق نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، تم میرے ساتھ تھی ہر لمحہ، ہر دن۔ اگلے دنوں میں ان کے تعلق میں وہ چمک آ گئی جو صرف وفا سے حاصل ہوتی ہے۔ روبینہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور آفاق کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ دونوں شام کو اکٹھے چائے پیتے، کتابیں بانٹتے اور اکثر بے ساختہ کہکہوں میں بچپن کے لمحے جیتے۔ ایک دن روبینہ آفاق کی پرانی کتابیں دیکھ رہی تھی جب اسے وہ چھوٹی سی گڑیا مل گئی جو نکاح کے بعد اس نے آفاق کو دی تھی۔ اسے دیکھ کر روبینہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم نے یہ سنبھال کے رکھی؟ تمہیں بھلا کر اس کو کیسے بھولتا؟ روبینہ نے وہ گڑیا آفاق کے ہاتھ سے لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھی۔ پتا ہے، اب یہ میری بیٹی کی ہوگی جو تم جیسا باپ پائے گی، خاموش مگر سچا۔ آفاق نے اس کے ہاتھ چومے۔ اور تم جیسی ماں جو دکھ میں بھی ہار نہیں مانتی۔ لون میں پھول کھلے ہوئے تھے، آسمان صاف تھا اور ہوا میں وہ خوشبو تھی جو صرف مکمل ہو جانے والے رشتوں میں ہوتی ہے۔ آفاق اور روبینہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، چپ چاپ مگر مکمل۔ محبت نے انہیں بچپن میں جوڑا، وقت نے بچھاڑا اور تقدیر نے آخرکار ملا دیا۔ اب وہ دونوں صرف ماضی کے کاغذوں میں نہیں، ایک دوسرے کی سانسوں میں لکھے گئے تھے، مکمل، بے خوف اور ہمیشہ کے لیے۔